اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ سبا کا دوسرا رکوع ہے جس کی 5 آیات مبارکہ کا ترجمہ گزشتہ نشست میں ہوا تھا۔ ان 5 آیات میں اللہ کے 2 مقرب بندے، 2 اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مختصراً ذکر ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہوں نے شکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی عبادت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلند درجات عطا فرمائے۔ اب آگے جو رکوع ہے 7 آیات، باقی جو آدھا ہے، اس میں ایک نافرمان قوم کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں کثرت سے عطا فرمائی تھیں اور ہر طرف خوشحالی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی اور کفر کیا۔ کفران نعمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا جس میں وہ ملیا میٹ کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے، اور وہ ایک قصہ کے طور پر ان کے واقعہ کو سنا اور سنایا جاتا تھا۔ تو اس قوم کا نام تھا سبا۔ سبا ایک شخص کا نام تھا، اسی کے نام پہ پھر وہ قبیلہ اور وہ علاقہ، یمن کے اندر یہ علاقہ تھا۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا اور جب بارشیں ہوتی تو کہیں کہیں تھوڑا سا پانی جمع ہو جاتا اور جس سے چھوٹی موٹی کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ کسی زمانے میں وہاں ایک بہت بڑا ڈیم تعمیر کیا گیا جس میں پانی کا بہت زیادہ ذخیرہ ہوتا، بڑا مضبوط، اور پھر اس میں 3 دروازے رکھے گئے۔ جب بھرا ہوا ہوتا تو اوپر والا دروازہ کھولا جاتا، جب پانی کم ہوتا اس سے نیچے والا، جب اور کم ہوتا اس سے نیچے والا، اس طرح۔ اور پھر پانی کے آگے مختلف انہوں نے نہریں نکالی اور ان نہروں کے ذریعے انہوں نے زمین کو سیراب کیا۔ تو وہ سارا علاقہ جو ہے وہ بڑا سرسبز و شاداب ہو گیا، ہر طرف باغات کے اندر پھلوں کے درخت اور پھلوں کی خوشبو، پھولوں کی خوشبو، ہر طرف کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، سبزہ ہی سبزہ ہے۔ پورا علاقہ وہ جس کو کہتے ہیں جنت نظیر بن گیا ہر طرف۔ اور ظاہر بات ہے جب اتنا خوشحال اتنا اچھا وہ زرخیز علاقہ اور پانی کثرت کے ساتھ موجود ہے تو پھر ان کی خوشحالی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ علاقہ اتنا خوشحال تھا کہ دور دراز سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے۔ اس زمانے کے مورخین جو یونان اور روم کے جو مورخین تھے انہوں نے جا کے اس کو دیکھا اور اپنی تاریخ جو انہوں نے لکھی اس کے اندر اس کی خوشحالی، اس کی خوبصورتی کو انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا کیونکہ پانی کی کثرت تھی۔ پانی جب انہوں نے ڈیم میں جمع کر لیتے اور حسب ضرورت اس کو چھوڑتے، اور جدھر جدھر وہ پانی آگے نہریں انہوں نے نکالی ہوئی تھی، ہر طرف سبزہ لہ رہا ہے، تو بہت ہی زیادہ وہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ لیکن انہوں نے جب نافرمانی کی اور ان کی نافرمانی اور ناشکری حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہی ڈیم جو ان کی
خوشحالی کا باعث تھا، ان کی ترقی کا باعث تھا، وہی ان کے لیے عذاب کا سبب بن گیا، عذاب کا باعث بن گیا۔ کثرت کے ساتھ بارشیں ہوئیں، پانی بہت زیادہ آیا اور وہ ڈیم جو ہے ٹوٹا۔ تو جب ٹوٹا تو اس نے رستے میں جتنی آبادیاں آئیں سب کو بہا کے لے گیا، سب باغات ختم ہو گئے۔ اب وہاں پہ خاک اڑ رہی تھی اور جس طرح صحرا کے اندر کانٹوں والے بے فائدہ درخت ہوتے ہیں اس طرح کے رہ گئے۔ تو ایک وقت وہ تھا کہ اس علاقے کی زرخیزی وہ ایک ضرب المثل تھی، لوگ دور دراز سے بڑے بڑے دور ملکوں سے لوگ وہاں سیر کے لیے آتے تھے اور اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اور پھر ایک وقت وہ آ گیا کہ وہاں نہ سبزہ ہے نہ آبادی ہے، وہاں پہ صحرا ہے اور کانٹے دار درخت ہیں۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، بے شک سبا والوں کے لیے ان کے مسکن، ان کے رہنے کی جگہ میں نشانی تھی، یعنی ان کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے علاقے کو ہی دیکھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ استدلال کر سکتے تھے کہ وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہمیں یہ اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ دائیں اور بائیں تھے۔ دو باغ سے مراد باغات کے دو سلسلے ہیں، یعنی ڈیم سے پانی نکلتا اور جدھر جدھر وہ جاتا دائیں بائیں باغات کا سلسلہ، باغ ہی باغ، جدھر دیکھو باغات، حد نظر تک باغات پھیلے ہوئے ہیں اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے، سایہ دار درخت ہیں، پھل دار درخت ہیں، پھولوں والے درخت ہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ ان کے باغات کے پھلوں کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی آدمی سر پہ ٹوکرا رکھ کے باغ میں سے گزرتا تو اس کو پھل توڑنے کی ضرورت نہیں، خود بخود اتنے پھل گرتے کہ وہ ٹوکرا بھر جاتا۔ یہ عالم تھا ان کے باغات کا، دور دور تک ان کے خوشبو پھلوں کی اور پھولوں کی خوشبو مہکتی تھی۔ تو باغات کے سلسلے تھے دو، ہر طرف باغ ہی باغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے، واشکروا لہ، اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو تم ان نعمتوں کو بھی استعمال کرو اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے یعنی موقع بے موقع انبیاء کرام کو بھیجا، مبلغین آئے، ناصحین آئے جو ان کو اصلاح کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے، ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ خوشحالی جو ہے، خوشحالی اپنے ساتھ ناشکری لاتی ہے۔ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ خوشحالی کے ساتھ شکر گزاری بھی ہو۔ بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا کی نعمتیں، دنیا کا مال و دولت کثرت سے ملا ہوا ہو اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بھی ہوں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، یعنی اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ جب دنیا کا مال و دولت کثرت سے ملتا ہے، دنیا کی نعمتیں کثرت سے ملتی ہیں تو انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ یعنی اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ انسان ناشکری کرتا ہے، جب کثرت کے ساتھ نعمتیں ملتی ہیں تو وہ ناشکری کرتا ہے۔ یہی چیز سبا والے، یمن کا وہ علاقہ جہاں وہ یعنی انہوں نے ڈیم تعمیر کیا تھا اور باغات اور ہر طرف سبزہ اور ہر طرف خوشحالی تھی،
تو وہ بھی ناشکری کے رستے پر چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو، مبلغین کو، ناصحین کو بھیجا جنہوں نے انہیں تبلیغ کی، ان کو سمجھاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کہ ایسی نعمتیں کہ دور دراز سے لوگ دوسرے ملکوں سے تمہارے ان باغات کو، تمہارے علاقے کو دیکھنے آتے ہیں، اور عجیب ایسی کہ لوگ اپنے اپنے کتابوں کے اندر اس علاقے کی خوشحالی کو بیان کرتے ہیں۔ اس علاقے کے یعنی اس زمانے کے جو لوگ تھے جنہوں نے تاریخیں لکھی، یونان کے مورخین نے بھی اس علاقے کی زرخیزی اور خوشحالی کو اپنی تاریخوں کے اندر بیان کیا۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ پاکیزہ شہر عطا فرمایا ہے، اور رب ذوالجلال بھی بخشنے والا، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ اپنے فضل و کرم سے اس کو بخش دے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، یعنی انہوں نے ناشکری کی بجائے شکر کا رستہ اختیار کرنے کے انہوں نے ناشکری کا رستہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تم ناشکری نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو انہوں نے کہا بھی اس میں اللہ کہاں سے آ گیا، یہ تو ہمارا کمال ہے، دیکھو ہم نے ڈیم بنایا ہوا ہے، ڈیم سے ہم نے نہریں نکالی ہوئی ہیں، تو یہ تو ہماری محنت ہے، ہم نے اپنی محنت سے، ہمارے آباء و اجداد نے محنت کی، انہوں نے ڈیم بنایا، نہریں بنائی، باغات کے ہل چلائے، کھیت بنائے، تو یہ تو ہماری محنت کا ثمرہ ہے۔ جب اس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان پر ایک زوردار سیلاب بھیجا۔ سیل العرم، ایک ایسا سیلاب جو روکا نہ جا سکے، یعنی جس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے۔ زور کی بارشیں ہوئیں، موسلا دھار بارشیں، اور جب پانی حد سے بڑھ گیا تو وہی ان کا بند، وہی ڈیم جو ان کے لیے خوشحالی کا باعث تھا، جس میں وہ پانی ذخیرہ کرتے تھے اور بقدر ضرورت، بوقت ضرورت اس کو چھوڑتے تھے، اور سارا سال جس سے وہ اپنے باغات کو سیراب کرتے تھے اور جس کی بنا پہ وہ خوشحال تھے، وہی ان کی تباہی کا باعث بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جب ناشکری کی جائے تو پھر نعمت ہی زحمت بن جاتی ہے، وہی عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جب اس کی ناشکری کی جائے تو پھر وہی زحمت بن جائے گی اور وہی عذاب کا باعث بن جائے گی۔ تو وہ ڈیم جس پہ ان کی خوشحالی کا دار و مدار تھا، جس کی بنا پہ ساری خوشحالی تھی، وہی ان کے لیے عذاب کا باعث بن گیا۔ وہ ٹوٹا، اور جب وہ ٹوٹا تو اس کے پانی نے ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کے لے گیا، نہ باغات ہیں، نہ آبادیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، ہم نے بدل دیا ان کے دو باغات، یعنی جنتن کا معنی ہوتا ہے باغ، ان کے دو باغوں کے بدلے میں جنتین، دو اور باغات، یعنی پہلے والے جو دو باغات کے سلسلے تھے نا کہ ہر طرف باغ ہی باغ، وہ تو ختم ہو گئے، اب ان کے بدلے میں اور باغات آ گئے۔ وہ کیسے تھے؟ ذواتی اکل خمط، بے مزہ جن کے پھل تھے، یعنی جس طرح خودرو جھاڑیاں ہوتی ہیں، کڑوے بد مزہ، یعنی پھل تو ان میں بھی لگتے ہیں لیکن وہ بد مزہ ہوتے ہیں، کھانے کے یعنی منہ کے قریب نہیں جاتے، وہ حلق میں پھنس جاتے ہیں۔ تو وہ جو ان کے بدلے میں دو باغات آئے، ان میں ذواتی اکل خمط، بے مزہ پھل، و اصل، جھو،
وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، کچھ بیری کے درخت یعنی خاردار جھاڑیاں، یہ چیزیں، کیونکہ ڈیم تھا، ڈیم کے ذریعے سے ان کی نہریں نکالیں، اس سے انہوں نے کھیتوں کو سراب کیا، تو ہر طرف سبزہ لہلہا رہا ہے۔ جب پانی نہ رہا تو پانی جو ان کی یعنی درختوں اور کھیتیوں کی اگنے کا سبب تھا وہ نہ رہا، تو اب جس طرح صحرا میں خاردار جھاڑیاں اور اس طرح بے مزہ پھل ہوتے ہیں، وہی چیزیں وہاں پہ ہوگی۔ تو اب ان کے باغات کے بدلے میں یہ بد مزہ پھل، جھاؤ اور اس طرح بیری کے درخت یہ آ گئے۔ فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو جزا دی ان کے کفر کا بدلہ، یعنی انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، جو نعمتیں انہیں ملی تھی ان کا انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا، کفر کیا، تو ان کے کفر کے بدلے میں ان کو پھر یہ سزا ملی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، تو ایسی جزا ہم صرف کافروں کو، ناشکری کرنے والوں کو ہی دیتے ہیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، پہلے کیا عالم تھا؟ یمن سے لے کر شام تک یہ علاقہ سارا جو ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑی تجارتی شاہراہ تھی۔ یمن کی بندرگاہ پہ ادھر سے مشرق سے قافلے آتے، سامان آتا، پھر اس کو اونٹوں پہ لادا جاتا اور شام تک اس کو پہنچایا جاتا۔ تو یہ ایک تجارتی شاہراہ تھی، اونٹوں کے قافلے جاتے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آگے بستیاں تھیں، آبادیاں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اور وہ بستی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی بیت المقدس کے درمیان میں، قرن ظاہرتن، ظاہر بستیاں مقرر، یعنی وہاں پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آبادیاں تھیں اور وہاں پہ ٹھہرنے کا سامان تھا۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، وہاں پہ ہم نے ان کے درمیان میں فاصلے مقرر کر دیے تھے کہ آدمی صبح چلتا تو دوپہر تک اگلی بستی میں پہنچ جاتا، وہاں آرام کرتا، تو پھر وہاں سے چلتا شام تک آگے اور بستی آ جاتی۔ تو اس طرح یعنی پرامن طریقے سے چلیں، انہیں کسی جگہ ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں ہے، اور یہ خطرہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کو کہاں سے ملے گا، ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ پہ وافر مقدار میں کثرت کے ساتھ ان کو کھانے پینے کی چیزیں سب جو ہیں وہ مل جاتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تھیں کہ ایک تو ان کا علاقہ اتنا بڑا زرخیز اور سرسبز و شاداب، اور دوسرا وہاں سے لے کر شام، فلسطین، بیت المقدس تک راستہ پر امن، اور رستے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آبادیاں کہ گھر سے چلو، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ خطرہ، رستے میں کوئی خطرہ، پرامن طریقے سے چلتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انہیں فرمایا سیرو فیہا لیالی و ایامن آمنین، چلو اس میں رات اور دن کو امن کے ساتھ، یعنی چاہے رات کو سفر کرو چاہے دن کو سفر کرو، پرامن تمہارا سفر، کوئی تمہیں خطرہ نہیں ہے، اور تمہیں ساتھ اپنے زیادہ راہ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں رستے میں یہ چیزیں وافر مقدار میں کثرت کے ساتھ ملیں گی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھی۔ تو اب یہ بھی انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی حال میں خوش نہیں رہتا، کوئی کتنے ہی نعمت میں ہو تو وہ اس سے الگ کوئی دوسری چیز مانگے، چاہے وہ اس سے کم درجہ ہی ہو، نیچے ہی ہو، وہ اس کو مانگے گا کہ وہ میرے پاس ہونی چاہیے، جو فلاں کے پاس ہے وہ ہونی چاہیے۔ اپنے پاس چاہے جتنی بھی نعمت ہو وہ اس کو سمجھے گا بہت کم ہے یا بہت حقیر ہے یا انسانی فطرت ہے، انسان اس کے علاوہ جو دوسروں کے پاس ہے اس کو مانگتا ہے۔ اب اس زمانے کے اعتبار سے یہ میکسیمم نعمتیں ہو سکتی ہیں جو ان کے پاس تھیں، کہ ایک تو علاقہ زرخیز، ایک سفر کے لیے تجارتی شاہراہ وہ بھی ان کے قبضے میں، کنٹرول میں، پھر وہاں چلنے کے لیے
نہ ان کو کھانا پینا ساتھ لینے کی ضرورت، وہ بھی وافر مقدار میں مل جائے، نہ یہ خطرہ کہ رستے میں کوئی ڈاکو چور ملیں گے، وہ بھی ہر جگہ پہ بستیاں، رستہ پر امن، جہاں صبح تھوڑا سفر کیا پھر آگے بستی آ گئی وہاں ٹھہر جاؤ، پھر سفر کیا پھر آگے بستی آ گئی وہاں ٹھہر جاؤ، پورا علاقہ اسی طرح تھا۔ تو انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں بود، دوری پیدا کر دے۔ یعنی یہ کیا کہ رستے میں کوئی تکلیف ہی نہیں، کوئی مصیبت ہی نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یعنی مشقتیں اٹھائیں، دھوپ میں تکلیف ہو، ہمیں پانی کی قلت ہو، پانی ساتھ اٹھانا پڑے، کھانا ساتھ اٹھانا پڑے، تو یہ بھی ایک ناشکری کی ان کی صورت تھی۔ جس طرح دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ عطا فرمایا کہ آسمان سے پکا پکایا کھانا جو ہے وہ آ جاتا ہے، نہ ان کو محنت کرنے کی ضرورت، نہ مشقت کرنے کی ضرورت، نہ کمانے کی ضرورت، نہ کچھ، یعنی آسمان سے پکا پکایا کھانا آ گیا اور بس تم کھاؤ من و سلوہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو۔ ہر چیز نعمت پکا پکایا آسمان سے، یعنی نہ ہل چلانے کی ضرورت، نہ بیج بونے کی ضرورت، نہ فصل کاٹنے کی ضرورت، نہ محنت مزدوری کرنے کی ضرورت، نہ پیسے کمانے کی ضرورت، پکا پکایا کھانا آسمان سے وہ اترے گا اور تمہارا کام ہے اس کو کھاؤ۔ کچھ دیر تو وہ کھاتے رہے، پھر انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ کیا، ہمیں تو فلاں چیز چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، یہ چیزیں زمین سے جو اگتی ہیں، سبزیاں، ترکاریاں، یہ وہ دوسری چیزیں یہ ہونی چاہیے۔ ہم تو ایک ہی کھانا کھا کھا کے ہم تو اکتا گئے ہیں۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ بِالَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تم بہتر جو تمہارے پاس ہے اس کو چھوڑ کر ادنا لینا چاہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے تمہیں اتنا عمدہ کھانا عطا فرمایا ہے، روزانہ تمہارے پاس آ جاتا ہے، اوپر سے اترتا ہے، کھاؤ، لیکن تم چاہتے ہو کہ نہیں، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جاؤ پھر محنت مزدوری کرو، کماؤ، ہل چلاؤ کھیتیاں، تو پھر تمہیں وہ چیزیں ملیں گی۔ تو اب انہوں نے ناشکری کی، بہترین کھانا پکا پکایا آ جاتا ہے، ان کا کام صرف کھانا ہے، لیکن نہیں بھائی کھانا نہیں، ہم نے محنت مزدوری کرنی ہے۔ تو پھر کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ اب محنت مزدوری کرو۔ وہ نعمت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس نعمت کے ختم ہونے پر پھر ان کو محنت مزدوری کرنی پڑی۔ تو یہ بھی ایسے ہی تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر امن ہر طرح کا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، تو ہمیں چاہیے ہمارا سفر دور دراز ہو اور پھر ہم سفر میں جائیں، ہمیں تکلیف اٹھانی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے اور اس طرح ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کو یعنی قصہ بنا دیا، ان کی تباہی بربادی ایک نشان عبرت بن گیا کہ لوگ بعد میں ایک کہانی کے طور پر، ایک قصے کے طور پر ان کے واقعات کو سنایا کرتے تھے کہ ایک قوم تھی بڑی خوشحال تھی، ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس موجود تھیں، جب انہوں نے ناشکری کی تو پھر ان پر عذاب آیا اور اس عذاب کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے اور ان کے بڑے بڑے محلات زمین بوس ہو گئے، ان کے باغات وہ
یعنی سارے برباد ہو گئے، تو وہ ایک قصہ بن گئے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی تباہ و برباد کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں کہ جو صبر شکر کرتے ہیں، کیونکہ پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ 5 آیات میں اسی رکوع کے پہلے حصے میں بیان ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے۔ اس کے آگے اس قوم کا ذکر ہوا کہ جو ناشکری قوم ہے، جنہوں نے ناشکری کی اور اس ناشکری کی وجہ سے ان کی نعمتیں زوال پذیر ہوئیں اور وہ قوم تباہ و برباد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان یا اپنا جو خیال تھا اس کو سچ کر دکھایا، یعنی ابلیس کا جو دعویٰ تھا وہ سچا ہو گیا، کیونکہ ابلیس جو ہے شیطان، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود بنا کے نکال دیا جب اپنی بارگاہ سے، تو شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے تو اس نے مہلت مانگی، جب اس کو مہلت مل گئی تو اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہا تھا؟ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت کہا کہ مولا تو نے مجھے مردود کر کے نکال تو دیا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ تیرے بندوں کے لیے میں سیدھے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے ان پہ حملہ آور ہوں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ شیطان نے اس وقت دعویٰ کیا تھا، تو اس کا دعویٰ جو ہے اب وہ سچا ثابت ہوا کہ یہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انہوں نے ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کی بجائے ناشکری کا رستہ اختیار کیا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے، شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، یعنی جو اس نے دعویٰ کیا تھا وہ سچا ثابت ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکرے بندے ہوئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، کفر کا رستہ اختیار کیا۔ فَاتَّبَعُوهُ، انہوں نے شیطان کی پیروی کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر مومنوں کا ایک فریق یہ بچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی شیطان سے فرما دیا میرے بندوں پہ تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا، میرے بندے تیرے پیچھے نہیں لگیں گے، میرے بندے تیری اتباع نہیں کریں گے، وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس کچھ مومنوں کا ایک فریق بچ گیا، باقی انہوں نے پیروی کی اور شیطان جو دعویٰ کیا تھا ان شیطان کا وہ دعویٰ ان کے بارے میں سچا ثابت ہوا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر یہ کہ ہم ظاہر کر دیں، مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کون ایمان لاتا ہے آخرت پہ، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ان میں سے شک میں ہے، یعنی یہ دکھانا تھا کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور کون شیطان کے پیچھے لگتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پہ محافظ ہے۔
اب اس کے بارے میں کچھ اور بھی یاد کرنا تھا، لیکن ابھی چونکہ ادھر ادھر خسر ہو رہی ہے، پوری توجہ نہیں ہو رہی ہے، تو ابھی ان کا بھی پروگرام ہے، میرا خیال ہے ان کو ہی موقع دیں، تو کوئی پوری توجہ نہ ہو رہی ہے تو نہ صحیح طریقے سے بیان ہو رہا ہے۔ چلو انشاءاللہ باقی پھر کوشش کریں گے۔